کہ یہ انہوں نے بنائی ہے مخصوص ایجنڈا ہے، اور اس میں اپنے منظور نظر افراد اور جو کاروبار کرنے والے صحت کا اور تعلیم کا اور میڈیکل سائنسز کا ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم عام معنوں میں انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں اور ایم ڈی کیٹ جسے کہا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کے لیے پچھلے سال تک یہ ہوتا رہا کہ یہ پروونشل بنیادوں پر ہوتا تھا، جس کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق جو ہے ان سے سوال کیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پچھلے جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں، اور ان سب تمام چیزوں کا ایک ایگریگیٹ بن کر بچے اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس بات کے ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کالج یونیورسٹیز میں داخلہ دیا جائے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو بہت محدود سیٹس ہیں، اس کے بعد پھر ظاہر پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیسٹ کی ضرورت اگر ہمارے ملک کا نظام انٹرمیڈیٹ کا اگر اچھا کر دیا جائے اور یہ جو 50 طرح کے نظام چل رہے ہیں اس کو ایک سسٹم کے اوپر لے آئیں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو بار بار ٹیسٹ سے گزرنا پڑے۔ لیکن بہرحال اب جو چیز رائج ہے اس میں تو کم از کم لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسا موقع دیجیے آپ، اور وہ اسی وقت مل سکتا ہے کہ جو نصاب پڑھ رہا ہے، جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ سوال کریں۔ اب جس 200 ایم کیوز 200 ہوتے ہیں ایم سی کیوز، اس میں سے اگر ہماری بچیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے، یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی مینٹل ٹفنس کی تو ایجوکیشن ہوتی نہیں ہے نا کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کر نروس ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار ان سوالے تو ہمارے سلیبس میں سے ہی نہیں ہے، تو جو آتا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ہم بھی تو اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پیپر پڑھتے ہو تو کہ جب پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، کو یہ بات کرنی بھی تھی تو کم از کم 1 سال پہلے بتاتے نا، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی پھر سلیبس کو ایک کریں آپ الگ ہیں اور آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں دوسرے سلیبس کے مطابق۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ اب پروونشل سبجیکٹ ہے ایجوکیشن، تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہر جگہ اپنا اپنا حساب چل رہا ہے۔ پنجاب میں الگ طریقے سے مارکنگ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر، اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیڈرل میں الگ طرح سے ہوتی ہے۔ یہاں پر 91-92% کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے، پنجاب میں 98% تک بھی جو ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے۔ اب یہ بھی ہماری سائنس سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں سے آتی ہے، ہوتا ہوگا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ہم نہ پنجاب کے خلاف بات کر رہے ہیں، نہ بلوچستان اور کے پی اور نہ سندھ کے حوالے سے، ہم تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم حق کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سلیبس اگر سندھ کا ہے تو ٹیسٹ بھی سندھ کے سلیبس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ بات تھی جب کورٹ میں گئے تو کورٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس پر ایگریمنٹ ہوا، یعنی مان گئے پی ایم سی کے لوگ، جس کا یہ کاغذ بھی موجود ہے، اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کاغذ کے لیک ہونے کے نتیجے میں اب پی ایم سی کی طرف سے تھریٹ بھی آ رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ میں کسی ایک کے کہنے پر یہ بات کہہ دوں، لیکن اس کی انکوائری کریں کہ یہ کیا دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ بھائی آپ پڑھے لکھے دہشت گرد بن گئے، صرف اپنے مالی مفادات کی خاطر ساری آوازوں کو آپ دبانا چاہتے ہیں، یہ کون سا نظام ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورٹ کی ڈائریکشن تھیں، اور اس کے نتیجے میں جب یہ طے ہوا تھا کہ سلیبس کے مطابق ہوگا، تو سلیبس کے مطابق کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے ہم کسی گریس مارکس کی بات نہیں کرتے، ہم سمپل کہتے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے۔ آپ سب، میں اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایگری ہیں؟ ہم ریکنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں، اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، سب کو جو ہے وہ ایک جس طرح کی تعلیم حاصل کی اور جو سلیبس ہے اس کے مطابق ایم سی کیوز آنے چاہیے۔ اور امپورٹنٹ بات دیکھیں، بڑے اپنے آپ کو فن خان کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو پاکستان کو یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ جو کاربن کاپی ملا کرتی تھی وہ کاربن کاپی بھی ان کو نہیں دی گئی، اس کا مطلب ہے دھاندلی کا آغاز تو وہیں سے کر دیا انہوں نے اپنی مرضی۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، انہوں نے کون سے نمبر پر جو ہے وہ ٹک کیا تھا۔ جب کاربن کاپی ہوتی ہے تو پھر اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کی کاپی اور یہ جو ہے وہ میچ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں سے انہوں نے شروع کر دیا کہ اپنی مرضی کا رزلٹ بنانا ہے۔ نمبر اس میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس رزلٹ میں نام کچھ ہے، نمبر کچھ ہے، ایسا ہی ہے بھائی؟ اسی طرح سے یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا پروفیشنلزم ہے، یہ کون سا ادارہ ہے جو اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کر رہا تھا کہ جو یہ نہیں کر سکا کہ نام اور نمبر کو جو ہے وہ سیم کر دیا جائے، جو رول نمبر ہوتا ہے، انرولمنٹ ہوتی ہے،
تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر فلاز موجود ہیں تو ہماری پاکستان کی جتنی عدالتیں جہاں جہاں کیسز موجود ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور یہ بہت سیریس، ہاں لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اور میں آپ لوگوں کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں بچوں کا مسئلہ ہے، یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور آپ ہمارے حالات تو دیکھیں ملک کے، اس طرح سے آپ اگر ان کو مایوس کریں گے یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے آپ اس پر سو موٹو ایکشن لیں اور اس کو جو ہے کالعدم قرار دیں، اور ریکنڈکٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. اور یہ جو ریکنڈکٹ کیا جائے اس میں کم از کم جو ہے مہینے 40 دن کا موقع ان لوگوں کو ملنا چاہیے، تاکہ یہ سب لوگ پڑھیں. سب پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ جو پرائیویٹ مافیا کی تعلیمی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی اس پر بہت اسٹرانگ اپنا موقف رکھتی ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے، سب کے لیے برابر کے مواقع ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خرید سکتا ہوں ایجوکیشن تو میرا بچہ پڑھے گا، اور جو نہیں خرید سکتا وہ نہیں پڑھے گا. اس سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی کہیں ہو نہیں سکتی ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا خواب جو ڈھانچہ بنا کر یہ لوگ پوری مافیا، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، اس پہ سب کا اتحاد بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے، جس کا تعلق عوام سے ہے، اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے، سب ایک پیج پر ہیں. اگر پاکستان میں تعلیم کو بیڑا غرق کرنا ہو تو اپوزیشن بھی یہی کام کرتی ہے، چونکہ ان کے پاس بھی یہ مافیاز موجود ہیں. مہنگائی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں. یہ کون وزیر ہیں، کون مشیر ہیں؟ یہ سارے پچھلی حکومتوں کے وزیر مشیر ہیں جو پریزنٹیشن دیتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور جو سہانا خواب دکھاتے ہیں کہ معیشت آگے بڑھ گئی، ایجوکیشن میں آگے چلے گئے، اور جو ہے ہم نے تو بس فتح کر لیا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور ان ہمارے قوم کے مستقبل بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور ریکنڈکٹ اس ٹیسٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انیس حسین والے بات کرنے جاتے ہیں جو کراچی کے سب سے بڑے امڈیگیٹ کوچنگ سینٹر کے ہیڈ ہیں. کون؟ انیس حسین والے سالانہ بہت سارے. اچھا، آج ہم جو ہے وہ ہمارے سید الرشید صاحب اس کو سندھ اسمبلی میں اس مسئلے کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے، اور پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کریں گے، نوٹ کرا دیا انہوں نے وہاں پر. اس کے بعد ہم ان اسٹوڈنٹ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی خود بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو کسی ان کی وجہ سے نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے ہم احتجاج بھی کریں، عدالت سے رجوع بھی کریں، اور جو کیسز اس میں موجود ہیں اس میں ان کی پوری معاونت بھی کریں. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک سیریس پارٹی ہے. ہم جن ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں پھر اس کو ایسے معلق نہیں چھوڑ دیتے، صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، بلکہ انشاءاللہ اس ایشو کو ہم پراپر طریقے سے قانونی طور پر بھی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. اور ان اسٹوڈنٹس نے جو بھی فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر مشاورت کریں گے، اور اگر ان کو انصاف اس طرح سے نہیں ملتا اس نظام سے تو پھر ہم اپنا احتجاج کا ہر حق استعمال کریں گے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، حکومت دیکھ لے اور پوری یہ سسٹم دیکھ لے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا. ٹھیک ہے جی سر. صحافت کے طالب علموں کو کہا تھا کہ آپ صحافی مت بنے، کیونکہ ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں، بیڑا غرق کر دیں گے. انہوں نے عملی قدم اٹھا دیا، کر دیا. اور ابھی وہ 1.5 ہفتے پہلے انہوں نے میڈیکل کے طالب علموں کے لیے کہا ہے کہ کیوں بن رہے ہیں آپ بایو ٹیکنالوجی میں. اگر میں آپ کو بتا وہ جو آپ سائنس وائنس کے وزیر ہیں جو آج کل، اب آپ سمجھتے ہیں اتنی سیریس پریس کانفرنسوں میں اس طرح کے لوگوں کے نام لوں؟ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سیریس مسئلے پر میں اس طرح کا وقت ضائع کروں آپ کا، قوم کا، ان جوہلا کے نام لے لے کر، خیر میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہے. وہ دیکھیں اپنے پورے کلیمز جو انہوں نے کیے تھے، دعوے کیے تھے، بھائی اسی نوجوان نسل نے ان کا ساتھ دیا تھا نا، اور اس لیے دیا تھا کہ یار پتہ ہماری حالات بدل جائیں گے، نظام بدل جائے گا. اب وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور وہ کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا، یہ گھرے ہوئے والا کام بھی انشاءاللہ 1 آدھ سال میں پتہ چل جائے گا کہ گھرے ہوئے ہیں یا خود بھی شامل ہیں سب چیزوں میں. کل بنی گالا کا ہو گیا نا ریگولرائز. جی کیا کرے گی کہ تمام یہ چیزیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نوجوان سر دیکھیں بھائی، استعمال نہ کرتے
गलत राह पे तो मेरे भाई बात यही है, अफसोस होता है सोसाइटीज के लोग आते हैं, बरस सहा बरस से रुल रहे हैं, कोई पूछ, आपने देखा यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो कुछ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जमात इस्लामी तो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन कि जितनी इक़्तिदार वाली पार्टियां हैं वो तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही, सब ने अपनी अपनी हुकूमत में वजारतें पकड़ी हुई हैं, कोई सूबाई हुकूमत में, और मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं कि जो हमारा मुस्तक़बिल है हम इनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे हम इनको साथ लेकर चलेंगे और हमारा एतमाद है इस बात पर, इंशाल्लाह इनका मसला हल होगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सूबाई सतह पर होना चाहिए ना। और एक जो अच्छा हुआ आपके सवाल से ये बात निकली है कि वो जो मसला परसेंटेजेस वाला और ये है, उसमें डोमिसाइल का इशू भी है। इन्होंने पहले, अब तो वैसे तो खैर डोमिसाइल का भी एक बड़ा लंबा इशू है कि जाली डोमिसाइल भी बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी है, अब चूंकि डोमिसाइल की रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं पर परसेंटेजेस देने का रुझान ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब इन दोनों को लाकर आप साथ बिठा देते हैं और जब डोमिसाइल की भी शर्त ख़त्म कर देते हैं और सूबाई सतह पर कंडक्ट भी ख़त्म कर देते हैं, तो उसके नतीजे में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है। हम तकसीम नहीं करना चाहते कौम को, हम ये चाहते हैं कि पंजाब के तालिब इल्म का भी उतना ही हक़ है जितना सिंध के तालिब इल्म का, लेकिन फिर सिंध के तालिब इल्म को, कराची के तालिब इल्म को, हैदराबाद के तालिब इल्म को, लाड़काना के तालिब इल्म को भी वो मौका मिलना चाहिए जो मौका इस वक्त लाहौर और पेशावर और बाकी जगहों के लोगों के पास है। गलत है, हम तो उसको रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते उसको, इसलिए कि ये बिल उन्होंने जिस तरह और बहुत सारे FATF टाइप के बिल, इन पर सब अपोजिशन और ये सब इकट्ठे होते हैं, एक सेटिंग बना लेते हैं, एक ख़ास वक्त के अंदर कुछ लोग बाहर एहतजाज करके वॉकआउट करके चले जाते हैं, पीछे से सारे बिल मंजूर हो जाते हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का कत्लेआम होता है इन असम्बलियों के अंदर। तो उस तरह से ये बिल पास करते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ सब, इसलिए कि ये मेडिकल माफिया, तो आप देखें ना क्या कराची के अंदर जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, अब ये उनका इम्तिहान भी है। मैं देखता हूं कि मुराद अली शाह साहब इन बच्चों के लिए क्या करते हैं, अजरा पेचो साहब जो पहले ही अपने चिल्ड्रन अस्पताल का बेड़ा गर्क किए हुए हैं, वो अब इनके लिए क्या करते हैं। तो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी या ये पूरी सूबाई असम्बली अगर हुकूमत अगर खड़ी हो जाए इस मसले पर, तो कोई वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये मुराद अली शाह की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका मसला टेकअप करें और इनका हक दिलाएं और सूबाई सतह के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट हो। हाँ जी, बताइए बताइए। सर, यहाँ पे काफी स्टूडेंट ऐसे भी मौजूद हैं जो अपना पेपर रिजेक्ट किए, खुद जो अपना सोशल मीडिया में पेपर बाद में आ चुका था। आओ बेटा यहाँ से बात कर लो, ये लो मुख्तसर बस एक ही बात करना, ठीक है। सर, पेपर जब आया उसके बाद सोशल मीडिया में बिल्कुल वायरल हो गया, काफ़ी मशहूर कोचिंग के टीचर्स ने इसको सॉल्व किया और देन बच्चों को सेंड किया कि आप अपना स्कोर खुद रीचेक कर लें। जब बच्चों ने स्कोरिंग निकाली, काफ़ी स्टूडेंट की स्कोरिंग हाई जा रही थी, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो स्कोर बिल्कुल उसके बरक्स आया। सम वन स्कोरिंग 170, इसके बाद उनका स्कोर आ रहा है 150 और कुछ स्टूडेंट का उनके एक्सपेक्टेड स्कोर से भी ऊपर आया है। तो सर, आप इस पॉइंट को हाईलाइट करने के मेरिट का किस तरह फिर यहाँ पे किया जाएगा। सर, ये काफ़ी स्टूडेंट मौजूद है, मैं आपको दिखा सकती हूँ ऐसे स्टूडेंट को। देख, सुन लिया आप लोगों ने कि किस तरह से जो है वो पहले से ये, यानी ये कौन सा निज़ाम है कि जिसमें पहले हम सुना करते थे पेपर आउट हो गया, तो अब इस पूरे सिस्टम के अंदर भी ये काम होने लगे कि जब इतनी कंप्यूटराइजेशन हो गई है कि पहले से जो है पेपर आउट हो जाए, मंजूरी नज़र लोगों को जो है वो ये फराहम कर दी जाए, तो इससे बढ़कर, और इसलिए हम कहते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म करके दोबारा से रिकंडक्ट ऑफ MCAT होना चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल MCAT। 25,000 जी 25,000 बच्चे तो सिर्फ 33% पास हुए, ठीक है, 25,000 बच्चे थे जिसमें से 33% पास हुए और सूबों में 70 और दूसरे बाकी सूबों के अंदर 70% तक बच्चे जो है वो स्टूडेंट पास हुए हैं। और बात ये है कि देखें ये के लिए कि एक तरफ यहाँ का तालीमी निज़ाम, मैं मानता हूँ कि हमारे सिंध का जो तालीमी निज़ाम है तो बहुत वर्स्ट है, लेकिन आप मज़ीद इन लोगों को मायूस कर देंगे तो फिर कौन पढ़ेगा, आप ये बताएं ना। तो इसलिए कम से कम उनको बराबर की सतह पे तो मौका तो फराहम करें।
इंशाल्लाह देखें, अगर ये हाई कोर्ट में हम जा रहे हैं, ये लोग भी सब गए हुए हैं, हम भी इनकी मामनत करेंगे. अगर हमें फ्रेश पिटीशन की ज़रूरत पड़ेगी तो जमात इस्लामी फ्रेश पिटीशन भी इसमें डालेगी. ये हम आज अपने वकला से मशवरा कर लेते हैं. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अब जब बाकी कौमों में करते हैं तो इनके लिए क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह. और मैंने तो आज अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका सोमोटो एक्शन लें, और अगर वो ज़ाहिर है कि नहीं ले पाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी रखते हैं इंशाल्लाह. डबल ऑप्शन. जी, कोई 5 या 6 सवाल ऐसे थे जिनका ऑप्शन ही नहीं था और गलत ऑप्शन दिए गए थे. कुछ क्वेश्चन में दो करेक्ट हाँ, कुछ क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर्स हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स थे जिनकी बात बुक्स में सिंटैक्स बुक में हो ही नहीं, जबकि फेडरल की बुक्स में वो कॉपीड लाइंस लिखी हुई हैं. बल्कि ये तो देखें, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है. ये जो जितनी चीज़ें खुलती चली जा रही हैं, इस पे तो पेपर बनाने वाले, इसको कंडक्ट करने वाले, इन सब की एक इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा कमीशन के तहत, ताकि पता तो चले कि ये हुआ क्या है धंधा. ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. सब पॉइंट कवर हो गए भाई. जी, कौन सा? इसमें वो खराब है, इसमें ज़्यादा क्लियर है. ये मीडिया को देना है. जी, हाँ आ जाइएगा. करें आप लोग स्टूडेंट का, अच्छा है, अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों का घर है बस ये सही है ना. जब आप लोगों को कोई कभी इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर आए, इंशाल्लाह हम आपके लिए कोशिश करेंगे. अल्लाह ने